السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت کی جو 3 طریقے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں سے کل پڑھا تھا نمبر 2 دوسرا طریقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے۔ آج ہم تیسرا طریقہ پڑھیں گے۔ پچھلی کتابوں میں آپ نے 3 طریقے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو پہلا ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت۔ دوسرا طریقے کا نام ہے ابتدائے تلاوت درمیانے سورت۔ تیسرے طریقے کا نام ہے جو آج پڑھیں گے، یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے پچھلے کی مختصراً وضاحت پھر کر دوں۔ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت یعنی آدمی تلاوت کا آغاز کرتا ہے لیکن کسی سورت سے کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو شروع کر لے، سورہ آل عمران کو کر لے، سورہ نساء کو کر لے، سورہ بقرہ کو کر لے، اس طرح۔ تو وہاں پر ابتدائے تلاوت کی وجہ سے تعوذ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور ابتدائے سورت کی وجہ سے بسم اللہ ضروری ہے، سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہاں پر جو وصل اور فصل کے 4 طریقے ہیں، چاروں ہی جائز ہیں۔ اور 4 طریقے کیا ہیں؟ وصل جمعی نمبر 1، فصل جمعی نمبر 2، وصل اول و فصل ثانی بالثالث نمبر 3، نمبر 4 یہ ہے فصل اول و فصل ثانی بالثالث، یعنی 4 طریقے۔ سابقہ کتابوں میں آپ نے ایسے پڑھا ہوا ہے وصل کل نمبر 1، فصل کل نمبر 2، نمبر 3 وصل اول فصل ثانی، نمبر 4 فصل اول فصل ثانی۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز تو کیا ہے لیکن تلاوت سورت سے شروع نہیں کی بلکہ کسی آیت کو رکوع کو پڑھا ہے، اسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت درمیانے سورت۔ اس میں بھی وہی جو 4 صورتیں ہیں، وصل جمعی یا وصل کل نمبر 2، فصل جمعی یا فصل کل نمبر 3، وصل اول فصل ثانی بالثالث نمبر 4، فصل اول فصل ثانی بالثالث۔ اس میں وہ 2 صورتیں نہیں ٹھیک ہوں گی کہ اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو بسم اللہ کو آگے تلاوت سے، آیت سے، رکوع سے ایک سانس میں نہیں پڑھنا، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو صرف تعوذ پڑھا جائے تو تعوذ کو بھی آگے نہیں ملانا سورت کے ساتھ ایک سانس میں، نہیں تلاوت کے ساتھ ایک سانس میں۔ اور وہ 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک وصل جمعی اور دوسری وصل اول فصل ثانی۔ جی تو آئیے اب ہم اس کی ابتدا کی تیسرا طریقہ ہے، اس کا نام ہے پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تلاوت کے درمیان میں سورت کا آغاز، تلاوت کے درمیان میں سورت کی ابتدا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اور کوثر کے بعد ہم سورہ کافرون شروع کریں گے، تو دیکھیں وہاں پر تعوذ کا کوئی محل نہیں بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ تعوذ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ تعوذ تو اس لیے تھا نا کہ اگر ہم تلاوت کا آغاز کرتے، تو یہ تو پڑھتے 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 آگے سورت شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح نماز میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت ہے، وہاں پر تو تعوذ اور تسمیہ دونوں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم تلاوت ختم کر کے جب آگے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت یا زیادہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی رکوع شروع کریں، کوئی آیت شروع کریں، تو وہاں پر تعوذ نہیں ہے، پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس تیسرے طریقے کا نام ہے درمیانے تلاوت ابتدائے سورت۔ جی آج سب کیا نام ہے؟ جی تیسرے طریقے کا کیا نام ہے؟ آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ جی میں بتاتا ہوں، جب ہم
پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے، تلاوت جاری ہے، پڑھتے پڑھتے پہلی سورت ختم ہو گئی ہے، دوسری سورت شروع ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تلاوت کے درمیان میں سورت کا آغاز، درمیان تلاوت ابتدائے سورت. یہ سمجھ آئیے بات کی؟ جی جی. کیا نام ہے؟ درمیان تلاوت دوسری سورت کا آغاز. میں نام پوچھا ہوں اس کا، آپ نے تشریح نہیں پوچھی. درمیان تلاوت ابتدائے سورت. نام کیا ہے جی؟ دیکھیے، ایک طریقہ یہ تھا کہ تلاوت کی ابتدا کی ہے سورت سے، وہ ہو گئی ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کی آغاز کیا ہے لیکن سورت سے نہیں کوئی رکوع پڑا ہے، اسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت درمیان سورت. تیسرا طریقہ یہ ہے پڑھتے تلاوت تو جاری ہے، تلاوت کے درمیان میں سورت شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں درمیان تلاوت ابتدائے سورت. یہ سمجھ آئی ہے؟ جی آج سب آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی سمجھ آئی ہے؟ جی جی. درمیان تلاوت ابتدائے سورت. آپ توجہ میری طرف رکھے نا. اچھا، اب تینوں جو تینوں طریقے ہیں ان کے نام بول لیں آپ. میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت کسے کہتے ہیں؟ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت شروع کرنا سورت سے. ہاں. نمبر 2، ابتدائے تلاوت درمیان سورت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کو شروع کرنا سورت کے درمیان سے. ہاں. درمیان تلاوت ابتدائے سورت. تلاوت کو شروع کرنا ابتدائے سورت سے. نہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور سورت جو ہے اس کے درمیان میں آ گئی ہے. ہاں شروع ہو گئی. جی حافظ صاحب آپ بولیں، تینوں کو بولیں. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. تلاوت کے شروع نہیں، نام بولے نا، میں جیسے میں نے بولا ہے میرے پیچھے بولے. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. یعنی سورت شروع کی ہے، تلاوت بھی شروع کی ہے، سورت بھی شروع کی ہے. ٹھیک ہے، تلاوت شروع کی ہے ہم نے سورت سے. اچھا. دوسری ہے ابتدائے تلاوت درمیان سورت. ابتدائے تلاوت درمیان سورت. تلاوت شروع کی ہے لیکن سورت کے درمیان سے. بولو. تلاوت شروع کی ہے لیکن سورت کے درمیان سے. اچھا. تیسری ہے درمیان تلاوت ابتدائے سورت. درمیان تلاوت ابتدائے سورت. ہاں، اس کو کہنا پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے. جی جی. پڑھتے یہ پڑھتے 3 طریقے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت ہم نے پڑھ لیا ہے، پہلا طریقہ. نمبر 2 دوسرا طریقہ تھا ابتدائے تلاوت درمیان سورت، وہ بھی پڑھ لیا ہے. اب تیسرا طریقہ شروع ہو رہا ہے درمیان تلاوت، یعنی یہاں تلاوت کی ابتدا نہیں ہے، درمیان تلاوت ابتدائے سورت. جی عاجز صاحب پڑھیے ذرا تیسرا طریقہ. جی. تیسرا طریقہ 2 سورتوں کے درمیان قرات کی ابتدا. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جی تلاوت پڑھتے پڑھتے سورت کے درمیان سے شروع کرنا. میں نے جو ہمارے مشہور ہے نا، یہ لفظ اس کے لیے نام مشہور ہے نا، اصطلاح مشہور ہے، وہ اصطلاح یاد کرنی چاہیے. اس اصطلاح کا نام ہے درمیان تلاوت ابتدائے سورت. درمیان تلاوت ابتدائے سورت. ہاں، تینوں اصطلاح یاد کریں. پہلی تھی نمبر 1 ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. دوسری تھی ابتدائے تلاوت درمیان سورت. تیسری ہے یہ جب بھی پڑھ رہے ہیں درمیان تلاوت ابتدائے سورت. یہ آپ نے اس طرح تینوں نام اصطلاحی جو ہیں، اصطلاحی یعنی جو ہمارے قرات کی بکس میں یا قرات کے تجوید کے طلباء جو استعمال کرتے ہیں اصطلاح، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. بولیے تینوں اصطلاح، تینوں نام بول لیں اصطلاحی جو ہیں. ابتدائے تلاوت
ابتدائے सूरत, बिल्कुल। नंबर 2, ابتدائے तिलावत दरमियाने सूरत, नंबर 3। 3 दरमियाने तिलावत इब्तदाए सूरत। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। बारी आ रही है राजा साहब की भी, सूफी साहब की भी, लेकिन पहले हाफिज साहब आप बनाए, तीनों नाम बोल रहे हैं इब्तदाए तिलावत इब्तदाए सूरत, जी। इब्तदाए सूरत दरमियाने दरमियाने इब्तदाए तिलावत दरमियाने सूरत, ठीक है, दरमियाने तिलावत इब्तदाए सूरत। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह जी। राजा साहब। जनाब बिस्मिल्लाह। इब्तदाए तिलावत इब्तदाए सूरत, जी, इब्तदाए तिलावत दरमियाने सूरत, माशाल्लाह। इब्तदाए हाँ जी, तीसरा इब्तदाए दरमियाने सूरत इब्तदाए तिलावत। नहीं नहीं, दरमियाने तिलावत, तिलावत के दरमियान। अच्छा, दरमियाने तिलावत इब्तदाए सूरत। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हवास को ना हाजिर रखना पड़ता है ना। जी सूफी साहब आप बोल रहे हैं जी। जी, इब्तलाए तिलावत इब्तदाए सूरत, दरमियाने सूरत, पहला जो है ना, इब्तदाए तिलावत इब्तदाए सूरत, इब्तलाए तिलावत इब्तलाए सूरत। आप क्योंकि इसमें आपने पहले किताब नहीं पढ़ी, इसलिए कोई मसला नहीं है, आप याद कर लें, कल मैं आपसे ये सुनूंगा। अच्छा इंशाल्लाह। हाजी साहब इनकी हेल्प करनी है आपने। अच्छा, अब पढ़िए जी तीसरा तरीका, हाजी साहब पढ़िए इबारत जरा। जी, तीसरा तरीका, 2 सूरतों के दरमियान किरात की इब्तदा। जब कारी दौरान किरात एक सूरत को दूसरी सूरत से मिलाना चाहे तो इसे चाहिए कि पहली सूरत की आखिरी आयत पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़े और दूसरी आने वाली सूरत की पहली आयत पढ़े। मिसाल के तौर पर पढ़िए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। ठीक है ना जी। यानी तिलावत तो आगे जा रही है, तिलावत तो आगे पढ़ी जा रही है। अब पढ़ते पढ़ते सूरत शुरू हो गई, कोई इतना गंभीर मसला नहीं है। ये पढ़िए अब आगे क्या है। और कुरान शरीफ पढ़ने वाले पर लाजिम है कि हर 2 सूरतों के दरमियान किरात की जायज सूरतें सीख ले कि पहली को दूसरी के साथ कैसे मिलाना है। अच्छा, ये देखें, इन सूरतों की तादाद 3 है जिनका जमाली बयान ये है। नंबर 1 फसले जमी यानी फसले कुल, हाँ ठीक है। नंबर 2 वसले जमी यानी वसले कुल, ठीक है। नंबर 3 फसले अव्वल व फसले सानी बिस्सालिस, फसले सानी ऊपर देख के ना, फसले अव्वल व वसले सानी बिस्सालिस। ये 3 जायज हैं, एक नाजायज है। पहले जायज मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। फसले जमी, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। समझ आ गई है? यानी पिछली सूरत के आखिरी आयत पर वक्फ किया है, फिर बिस्मिल्लाह अलहदा सांस में, और फिर अगली सूरत अलहदा सांस में शुरू की है। अच्छा, नंबर 2 आज सब ये क्या है? नंबर 2 वसले कुल, वसले जमी। जी, वसले जमी यानी वसले कुल। हाँ, ये पढ़िए जरा आप, तीनों को एक सांस में पढ़िए। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लिल खबीर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजी साहब आपने वसल करना है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। वसल जमी तो ये हुआ ना, आप किधर चले गए थे? पढ़िए फिर। जी, इन्ना रब्बहुम गैरिल मग़दूबि अलैहिम पढ़िए जी,
جی سورہ فاتحہ کی آخری آیت کو پڑھ کر بسم اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ نہیں، نون کے اوپر زبر ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ جب آپ نے وہاں وقف نہیں کرنا تو اس کی حرکت تو پڑے نا۔ جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سانس نہیں لینا۔ حافظ صاحب آپ پڑھیں ذرا۔ حافظ کدھر گیا؟ حافظ صاحب وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر وہی بات میں نے آپ کو تیسرے کہا والا وصل جمی کرو، اسی کو نمبر 2 کو۔ ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ آپ کو جب الرحمن الرحیم۔ وہ صورت پڑھ لینا جو آپ کو آتی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ احدن کے دال کے اوپر 2 پیشے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ دیکھیے نا، یہ ہو گیا، یعنی تینوں کو ہم نے ملایا ہے، وصل کل یا وصل جمی۔ یہ صورت بھی جائز ہے۔ نمبر 3 ہے پہلے کو اوپر سانس لے لینا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے سورت کو علیحدہ کر دیا، بسم اللہ کو اگلی کے ساتھ ملا دیا۔ اب اس طرح پڑھیے، فصل اول فصل ثانی بالثالث۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اب یہ 3 ہو گئی، ایک فصل جمی، نمبر 2 وصل جمی، نمبر 3 فصل اول و وصل ثانی بالثالث۔ حافظ صاحب بتائیے چوتھی کون سی رہ گئی ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی؟ جو نہیں پڑھی وہ کون سی رہ گئی ہے؟ 4 ہے نا طریقے فصل اور وصل کے۔ جی جی 3 ہم نے پڑھ لی ہے، رہ کون سا گیا ہے؟ رہ گیا وصل اول ثانی و فصل بالثالث۔ نہیں، وصل اول و فصل ثانی بالثالث۔ فضل جی میں بتاؤں جی؟ چل آپ بتا دیں۔ جی فصل اول و فصل ثانی بالثالث۔ اس کی شکل کیسے بنتی ہے پڑھ کر بتائیں۔ کون سی آپ پڑھی؟ بتا دیں آپ صاحب پڑھ کر۔ جی وصل اول و فصل ثانی بالثالث۔ ہاں وصل ثانی بالثالث، وصل اول فصل اول وصل اول و وصل ثانی۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر جو حافظ ہے نا، جو عموماً ختم کے اوپر غلطیاں کرتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یہ بسم اللہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ بسم اللہ پچھلی صورت کا حصہ تو نہیں ہے نا، بسم اللہ تو اگلی صورت کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ جی جی سمجھائیے بات کی۔ جی جی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ پچھلی صورت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی صورت کی آخری آیت ہے، حالانکہ یہ پچھلی صورت کی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اگلی صورت کا آغاز کرنے کے لیے، تو جب ہم نے اگلی صورت کو کاٹ دیا ہے درمیان اس کے بسم اللہ سے تو یہ تو پچھلی کی گنی جائے گی. لہذا یہ جو چوتھی صورت ہے نا، وصل اول فصل ثانی بالثالث، حافظ صاحب سمجھائیے بات کی. جی 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 حافظ عمر سمجھ آئی ہے؟ جی 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 کر سر. جی حاجی صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی راجہ صاحب اور صوفی صاحب تو ویسے ہی ماشاءاللہ میرے محترم بزرگ سمجھدار ہیں، ان کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. اب حاجی آئیے صاحب آگے. جی دو صورتوں کے درمیان قراءت، اب یہ چاروں صورتیں ہم بیان کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے، ابھی تو آپ کو 3 صورتیں اوپر لکھی ہیں نا کہ فصل جمی، وصل جمی نمبر 3، فصل اول وصل ثانی بالثالث، اور ایک نہیں لکھی نمبر 4 وصل اول و فصل ثانی بالثالث. اب ہم اس کو بھی شامل کر کے چاروں کو کی آپ کو مشق کرواتے ہیں، اور یہ ایک ایک ساری دوست پڑھیں گے. 2 صورتوں کے درمیان قراءت کی صورتیں. اب اس میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے جو جائز ہوگی وہ بتانا ہے کہ یہ جائز ہے، جو نہیں جائز ہوگی وہ بتانا ہے کہ یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پڑھیے حاجی صاحب نمبر 1. جی سورت پڑھنی ہے یا پوری عبارت پڑھنی ہے؟ پوری عبارت پڑھنی ہے. جی 2 صورتوں کے درمیان قرات کی صورتیں. نمبر 1، سورت کی آخری آیت پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر تسمیہ پڑھ کر سانس توڑ دے، پھر آنے والی سورت کی پہلی آیت پڑھے. اس کو فصل جمی کہتے ہیں. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے جی. یہ پڑھیے، پھر پڑھ کر بتائیے آپ. ان ربهم بهم يومئذ للخبير. یومئذ لخبیر. یومئذ للخبیر. کیا کر رہے ہیں؟ یومئذ لخبیر، ذل نہیں کرنا، لام ایک ہے 2 نہیں ہے. پھر پڑھیے. یومئذ لخبیر. جی کوئی بات نہیں، ناظرہ کی غلطی ہو جاتی ہے، ناظرہ خان دوستوں سے. آگے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی القاریۃ ما القاریہ. قاف کو پر کریں، را کی کسرے کو باریک پڑھیں. القاریۃ. نہیں نکلا قاف. القاریۃ، عین کو بھی کلیئر کریں. القاریۃ ما القاریہ. عین نہیں نکلا آپ سے. القاریۃ. القاریۃ ما القاریہ. نہیں، پھر پڑھیے، قاف کو کلیئر کیجئے، عین کو بھی کلیئر کیجئے. اس آیت میں قاف اور عین آپ کی توجہ کا طالب ہے. پڑھیے. القاریۃ ما القاریہ. نہیں، یہ قاف پھر باریک ہو گئے. القاریۃ ما القاریہ. عین اور قاف کے اوپر محنت کی ضرورت ہے آپ کو. جی حافظ صاحب آگے آپ پڑھیے نمبر 2. سورت کی آخری آیت توڑے بغیر اسی سانس میں تسمیہ، اور یہاں بھی سانس توڑے بغیر اسی سانس میں آنے والی سورت کی پہلی آیت پڑھے. اس کو وصل جمی کہتے ہیں. جی پڑھیے. جی اب پڑھوں آیت؟ ہاں پڑھیے آپ اس کو عملی. اچھا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے. استغفر اللہ. یہ جائز ہے. اچھا نہیں، دھیان سے. جی جی یہ وصل جمی ہے، یہ جائز ہے. یہ پہلے 3 صورتیں پڑھیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ جو اوپر لکھا ہوا وہ پڑھیں. جی سورۃ النصر کی آخری آیت.
واستغفرہ انہ کان توابا. نہیں، واستغفرہ حاج صاحب ان کی تصحیح کریں ذرا. واستغفرہ انہ کان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب ہاں ٹھیک ہے. واستغفرہ انہ کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اب پڑھے آپ صاحب. واستغفرہ انہ کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. سورت شروع کر لی تھی نا، کوئی بات نہیں، سانس ٹوٹ گیا. لیکن آپ کے لیے ایک بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ آپ مسجد کے ائمہ کرام ہوں اور ان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے سورت پچھلی کو آگے میں نے ملانا کس طرح ہے. تو یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ آپ نے شروع کر دیا ہے پڑھنا. اسی طرح میں دیگر جو دو سن رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کم از کم یہ تجوید علمی کم از کم ان دوستوں کے اوپر بہت ہی ضروری ہے کہ جو شعبہ حفظ میں ہیں، شعبہ کتب میں ہیں، علماء کرام ہیں، مسند ارشاد پہ ہیں، مسند امامت پہ ہیں، مسجد خطابت پہ ہیں، یا وہ کسی بھی سٹیج پہ آتے ہیں، کم از کم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ تو فرض عین ہے. تمام دوستوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو یہ وصل جمی بھی جائز ہے. راجہ صاحب آپ پڑھیے اگلی صورت کیا بنتی ہے. جی نیچے سورت کی آخری آیت پر سانس توڑ دے اور پھر نئے سانس میں میں تسمیہ نے راجہ صاحب کو کہا ہے. جی 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 پڑھ رہا ہوں قبلہ. سورت کی آخری آیت، جی سورت کی آخری آیت پر سانس توڑ دے اور پھر نئے سانس میں تسمیہ پڑھ کر اسی سانس میں آنے والی سورت کی پہلی آیت کو تسمیہ کے ساتھ ملائے. اس کو فصل اول و وصل ثانی بالثالث کہتے ہیں. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. جی جی پڑھ کر بتائیے آپ. جی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ پڑھیے سب کیا لکھا ہے. نوٹ قاری کے لیے یہ ناجائز ہے کہ سورت کی آخری آیت کا تسمیہ سے وصل اور پھر تسمیہ پر ٹھہر کر اگلی سورت کو علیحدہ پڑھنا. یہ سورت اس لیے منع ہے کہ اس میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ تسمیہ پچھلی سورت کا جز ہے، حالانکہ تسمیہ تو آگے آنے والی سورت کے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی جی اچھا پڑھیے یہ نوٹ پڑھیے صاحب. جی نوٹ تسمیہ سورت توبہ کے آغاز میں نہیں آتی، تو جب ہم قرات کی ابتدا سورہ توبہ سے کریں گے تو یہاں ہمارے لیے دو صورتیں جائز ہیں. اچھا یہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں آگے. پہلے وہ جو پچھلی بات ہوئی ہے نا کہ یہ سورت کی آخری آیت کو تسمیہ سے وصل کرے اور پھر تسمیہ پر ٹھہر کر اگلی سورت کو علیحدہ پڑھنا، یہ ایسے ہے. صوفی صاحب میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، آپ نے پھر پڑھ کر مجھے سنانا ہے. جی جی جی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. اب دیکھیں نہیں بسم اللہ ہم نے پچھلی سورت کے ساتھ ملا دی، حالانکہ بسم اللہ تو اگلی سورت کے ساتھ تھی. اب یہ پڑھیے ذرا نجائز سورت. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. نہیں جی یہاں ٹھہرنا نہیں ہے نا. اچھا اچھا اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملائیں. ٹھیک. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جو صورت میں نے پڑھ کر سنائی تھی اسی کو پڑھتے نا.
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहदुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे पढ़ें। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहदुन बिस्मिल्लाहिर सांस नहीं लेना, रहमानिर सांस नहीं लेना, फिर पढ़िए। जी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद अहद अहदुम, फिर पढ़िए। वलम वलम यकुल्लहु कुफुवन अहदुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने सांस लिया यहाँ पर कि नहीं? नहीं, मैं वैसे रुक गया, सांस नहीं लिया कारी साहब। अच्छा ठीक है, मुझे अब यहाँ पर ठहर गए, आगे जी, जी। पढ़िए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हाँ बस मैं- ये सूरत नहीं थी, जी। क्योंकि बिस्मिल्लाह को ऐसे तो पढ़ सकते थे, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, जी। वो तो हम पढ़ सकते थे क्योंकि बिस्मिल्लाह उसके उसी का हिस्सा है, लेकिन पिछले के साथ मिलाकर अगली को काट देना ये ठीक नहीं था। और ये ठीक। इस सूरत का नाम बनता है दरमियाने सूरत इब्तिदाए तिलावत। क्या बनता है? दरमियाने सूरत इब्तिदाए तिलावत। हाँ, अब आइए सूरत अनफाल को जब खत्म करें, आगे सूरह तौबा शुरू होनी है, तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? आज सब जरा पढ़िए जरा ये नोट। जी, सूरह तस्मिया सूरह तौबा के आगाज में नहीं आती, तो जब हम किरात की इब्तदा सूरह तौबा से करेंगे तो यहाँ हमारे लिए दो सूरतें जायज हैं। नंबर एक, इस्तिहाजा से शुरू करके सांस तोड़ दे, फिर सूरह तौबा का आगाज करे। नंबर दो, इस्तिहाजा और सूरह तौबा के दरमियान सांस ना तोड़े। ठीक है ना? देखिए कैसे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, दूसरी सूरत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, दो सूरतें बन गई ना। अब हमने इसको आगे वजाहत करते हैं, पढ़िए आज सब जरा। जी, नोट, सूरह इनफाल और सूरह अनफाल और सूरह तौबा के दरमियान, और सूरह तौबा के दरमियान तीन सूरतें पाई जाएंगी। हाँ ठीक है ना? कितनी सूरतें पाई जाएंगी? तीन सूरतें। हाँ जी। नंबर एक, सूरह अनफाल और सूरह तौबा का वसल करना बगैर तस्मिया के और बगैर सांस तोड़े। सब आपके सामने कुरान पाक है, तो निकाल लें सूरह अनफाल का, सूरह तौबा निकाल लें जरा। नंबर दो थी, आप उतनी देर में सब निकाल लें जरा। सूरह अनफाल के आखिर में सख्ता करते हुए बगैर सांस तोड़े और बगैर तस्मिया के सूरत का आगाज करे और मिकदार सख्ता 2 हरकतों के बराबर हो। नंबर 3, अनफाल के आखिर पर सांस तोड़ दे, फिर बगैर तस्मिया के सूरत तौबा का आगाज करे। ये निकालिए अजी साहब। जी निकाल रहा हूँ। सूरह तौबा निकाली है? जी जी। सूरह अनफाल के आखिरी अल्फाज पढ़े, क्या हैं? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर पढ़ें जरा साफ। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अब पहली जो सूरत है ना सूरह अनफाल और सूरह, वो ऐसे है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। मीम के ऊपर क्या है? ज़बरें हैं, ज़ेरें हैं, पेशें हैं। अलीम। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। एक तो ये हो, वसल करना बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है ना? ये नहीं मिलाया ना, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम। दूसरा ये है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। मीम को साकिन करके यहाँ पर 2 हरकतों के बराबर सख्ता करना है, सांस नहीं तोड़ना, आवाज बंद करके फिर बरा पढ़ना है।
इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ठीक है। और तीसरी है इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यहाँ पर ये सांस तोड़ दिया है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐसा पढ़िए इधर आप तीनों तरीके फिर पढ़िए। पहले ऊपर इबारत पढ़िए ना, नहीं पहले इबारत पढ़िए नंबर एक। जी नंबर एक, सूरह अनफाल और सूरह तौबा का वसल करना बगैर तस्मिया के और बगैर सांस तोड़े। अच्छा, अलीमुम मीम दो के ऊपर जो दो पेशे हैं ना, उसके बाद बा आ रही है, तो यहाँ पर नून तनवीन में इकलाब होगा, मीम गुन्ने के साथ आपने पढ़ना है। पढ़कर बताइए जरा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाह। एक सूरत ये हो गई। नंबर दो आप पढ़िए। सूरह अनफाल के आखिर में सख्ता करते हुए बगैर सांस तोड़े और बगैर तस्मिया के सूरह तौबा का आगाज करे और मिकदार सख्ता 2 हरकतों के बराबर हो। आपके बाद हाफिज भी पढ़ेंगे, हाफिज उमर जी पढ़िए पहले हाज सबा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाह। अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन वक्फा थोड़ा सा इससे ज्यादा होना चाहिए। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम, इतना होना चाहिए। हाफिज उमर आप पढ़ें। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। जी सूफी साहब आप पढ़िए नंबर 3। पहले इबारत पढ़िए, पहले इबारत पढ़िए। अच्छा, नंबर 3। अनफाल के आखिर पर सांस तोड़ दे, फिर बगैर तस्मिया पढ़े सूरत तौबा का आगाज करे। हाँ पढ़ो, कैसे पढ़ना है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम जी बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अच्छा, इस वक़फ़ को वक़फ़ को इस वक़्फ़ को पढ़िए जरा, क्या है, कस्ता कहते हैं। ठीक है जी, कस्ता। अच्छा, तो नोट पढ़िए आज सब आगे। साबका बयान की गई जायज सूरतों में से बेहतर सूरतें। नंबर 1 फसले जमी और नंबर 2 फसले अव्वल और वसले सानी बिस सालिस है। कहते हैं या तो इनको अलग अलग पढ़ो। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम, ये फसले जमी हो गई। और या ये है ये पीछे जा रहे हैं जो बयान की है ना हमने 4 सूरतें उनमें से। और या फसले अव्वल यानी पिछली सूरत को खत्म कर दिया और अगली सूरत को बिस्मिल्लाह मिलाकर पढ़ें, जैसे नहीं मिलानी का गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, ये बेहतर है। और बाकी वो जो वस्ले कुल जो है, वस्ले जमी, वो भी जायज है, लेकिन उन दोनों में से ये 2 बेहतर हैं और एक तो जायज नहीं है। अब आपने ये तैयारी करनी है इन सवालों की। पहला सवाल ये है, आगाज़ सूरत में क़िराअत की इब्तिदा की हालत में जायज सूरतों की तादाद बयान की। ठीक है, इब्तिदाए तिलावत इब्तिदाए सूरत। फसले जमी आगाज़ सूरतुन नास की कैफियत बयान कीजिए। ठीक है, यानी सूरतुन नास शुरू करनी हो
تو فصل جمی کس طرح ہوگا؟ نمبر 2 سوال، صورتوں کے درمیان آغاز قرات کی حالت میں جائز صورتوں کی تعداد بتائیے، اور اس کے ساتھ فصل اول و فصل ثانی بالثالث سورۃ البینہ اور کے درمیان بیان کیجیے، یعنی سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال۔ نہیں، سورۃ الشمس میں وسط سورت سے سورۃ الشمس کو درمیان سے یعنی وسط سورت سے استعاذہ کے فصل کی کیفیت بیان کیجیے۔ نمبر 3 سوال، ہر 2 صورتوں کے درمیان جائز صورتوں کی تعداد بتائیے، نیز ممنوع صورت بتائیے کہ کیوں ممنوع ہے۔ نمبر 4 سوال، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان جائز صورتوں کی وضاحت کیجیے، نیز بتائیے کہ سکتہ کی کیا کیفیت ہے۔ نمبر 5، سورہ توبہ کے آغاز میں 2 جائز صورتیں بیان کیجیے۔ یہ سوال آپ نے لکھنے ہیں، سامنے رکھیں اور کوشش کریں لکھیں۔ چلو آج اگر غلط لکھے جائیں گے تو مجھے دکھائیں گے آپ، تو میں آپ کو اپنا وہ بھیجوں گا، یہ آپ کے پاس ہے بلکہ میرا وہ واٹس ایپ، اس کے اوپر مجھے آپ لکھ کر آپ ان کے جواب جو ہیں وہ مجھے اس کے اوپر یہ کریں، پھر میں آپ کو دیکھوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے کس نے صحیح لکھا ہے اور کس نے صحیح نہیں لکھا۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی تھی، آج ہم سورہ کوثر اور پھر ساتھ کافرون بھی اس لیے پڑھیں گے کہ ہم نے اس میں یہ درمیان تلاوت ابتدائے سورت کی کیفیت جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو حدر سناتا ہوں، سارے باری باری مجھے سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ یہ ہم نے درمیان تلاوت ابتدائے صورت میں وصل کل کیا ہے، وصل کل۔ حافظ صاحب یہ پڑھیے ذرا آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وصل کل کرنا ہے، آگے آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ سبق میں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آگے سورہ کافرون شروع کرنی ہے اور وصل کل کرنا ہے۔ پڑھیے پھر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بسم اللہ۔ آپ اِنَّ شانیہ کا سے شروع کریں اور بسم اللہ کو ساتھ ملائیں اور اگلی سورت کو ساتھ ملائیں۔ جی، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اب حاجی صاحب پڑھیں گے اور حاجی صاحب کریں گے کیا کہ فصل اول بالثانی و وصل بالثالث کریں گے۔ حاجی صاحب فصل اول کرنا ہے اور وصل ثانی بالثالث کرنا ہے، پڑھ کر بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان تلفظ صاف کریں، ان شانئک صاف کریں تلفظ، ان شانئک هو الابتر۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اب صوفی صاحب کریں گے فصل جمیع، فصل جمیع، فصل سمجھتے ہیں نا؟ صوفی صاحب آپ پڑھیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا نہیں آپ نے فصل جمعی کرنا ہے، بسم اللہ کو بھی علادہ کرنا ہے نا آپ نے. ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. ماشاءاللہ بہت اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب راجہ صاحب آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے جو جائز نہیں ہے. وہ کیسے ہے کہ وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہی قلعہ اس اصول کی. میں نے کہا جو چوتھی صورت ہے نا جو جائز نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. جی جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہے وصل اول بالثانی، یعنی اب تارو کو بسم اللہ کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے، ملایا ہے، اور بسم اللہ کو اوپر سانس لے کر رحیم پر آگے سورہ کافرون علیحدہ شروع کی ہے، جو ہم نے پیچھے بتایا تھا نا درمیانے تلاوت ابتدائے صورت میں چوتھی صورت جو جائز نہیں ہے وہ یہی صورت تھی. جی جی بسم تو اللہ. آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں حافظ صاحب. آئیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آپ سب پڑھیے ذرا زور سے لہجے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آواز اٹھائیں، لہجے سے پڑھیں. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سانس لے کر، لمبا سانس لے کر پھر پڑھیے ایک دفعہ. إنا أعطيناك
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے قاری فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.